وہ خوشبو جو دور سے محسوس ہو، وہ شخص کم نہیں جو چراغ وفا جلا دے، مفیز نام ہے جس کا اندھیروں کو بھی سجا دے، ہوا کے دوش پہ چلتی ہے ان کے خلق کی خوشبو، جو ایک بار ملے ان سے عمر بھر اپنا بنا لے، وہ ہاتھ خیر کا کھلتا ہے در پہ جس کے ہمیشہ، کسی کو خالی نہ لوٹائے درد سب کا مٹا دے، نیت میں صفا ایسی سجدوں میں اثر ایسا کہ رب کی رحمتیں آئیں تو رزق کو بھی بڑھا دے، دھوکہ ملا ہزاروں سے پھر بھی دل نہ بدلا، جو لوٹ کر بھی آیا ہو سینے سے وہ لگا دے، ہمت کا وہ پہاڑ مگر مٹی سی نرمی، سورج سی روشنی ہے جو چاندنی بھی لٹا دے، کاروبار کیا ایسا کہ نام ہو گیا روشن، پر دل میں جو جگہ پائی دنیا بھی نہ چکا دے، صدیوں میں جنم لیتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں جو خود بھی ہوں چراغاں اوروں کو بھی جلا دے، بنگال کی مٹی سے اٹھا ایک خواب صادق، دہلی کی بھیڑ میں آ کر تقدیر کو سجا دے، مفیز بھائی کی خوشبو ہے عطر وفا جیسی، جو دور سے ہی محسوس ہو دل کو سکون دلا دے، یہ کہانی کسی عام تاجر کی نہیں، یہ داستاں ہے ایک ایسے نوجوان کی جو بنگال کی سادہ مٹی سے اٹھا، آنکھوں میں خواب، دل میں یقین اور لبوں پر دعا لے کر دہلی کی بھیڑ میں اترا، لوگ ہنستے تھے کہتے تھے یہ شہر آسان نہیں، مگر اس نے جواب میں بس سجدہ کیا، خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس کا بھروسہ لوگوں پر نہیں رب پر تھا، پھر دھوپ میں دوڑ، شروع میں نوکری، راتوں میں آنسوں کے ساتھ دعائیں، اور ہر دن ایک نیا امتحان، لیکن نیت صاف تھی، اور جب نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک دن کپڑوں کا کاروبار شروع ہوا، چھوٹی سی شروعات مگر بڑے ارادے، ہر سودے میں امانت، ہر بات میں دیانت، ہر کمائی میں شکر اور ہر شکر میں سجدہ، کاروبار بڑھا، دہلی سے ہندوستان، ہندوستان سے انٹرنیشنل، مگر کمال یہ تھا کہ دولت بڑھی تو عاجزی اور بڑھ گئی، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کے پابند، علماء کرام سے محبت، دروازہ کھلا اور اصول ایک، میرے در سے کوئی خالی نہ جائے، ہزاروں لوگ آئے، کسی نے فائدہ اٹھایا، کسی نے دھوکہ دیا، کاروبار میں چیٹ کیا، اعتماد توڑا، مگر مفیز بھائی نے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا، جو شرمندہ ہو کر واپس آیا اسے بھی گلے لگا لیا، کہا انسان خطا کا پتلا ہے لیکن معافی رب کی صفت ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ایسا ظرف، ایسی وسعت قلبی کہ دشمن بھی ملے تو اپنا بن جائے، ایسا اخلاق کہ اجنبیت کا احساس نہ ہو، ہر ایک کو اپنوں جیسا سمجھنا، ہر ایک کے ساتھ اپنے جیسا برتاؤ کرنا، وہ ہمت کا پہاڑ ہے، مگر مٹی جیسی نرمی رکھتے ہیں، سورج جیسی روشنی اور چاند جیسی چمک، انہوں نے صرف دولت نہیں کمائی، انہوں نے لوگوں کے دلوں کی محبت کمائی ہے، انہوں نے صرف اپنا گھر نہیں بسایا، لاکھوں کے دلوں میں چراغ جلائے ہیں، بچوں کو تعلیم و تربیت دی، اخلاق دیا اور سکھایا کہ اصل کامیابی نام میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں ہے، آج اگر کوئی پوچھے کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو جواب ہوگا وہ جو خود کامیاب ہو کر دوسروں کو بھی کامیابی کا راستہ دکھا دے، وہ جو دھوکہ کے بعد بھی محبت بانٹے، وہ جو دولت کے بعد بھی سادگی نہ چھوڑے، مفیز بھائی آپ صرف ایک نام نہیں، ایک خوشبو ہیں جو دور سے ہی محسوس ہو جاتی ہے، اللہ پاک آپ کی نیتوں کو قبول فرمائیں، آپ کی رزق میں برکت دے، آپ کے قدموں کو استقامت دے اور آپ کو ہمیشہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنائے، جب آپ یہ سنیں تو زبان سے بے اختیار نکلے سبحان اللہ، اگر کوئی کامیابی تصور ہوتی تو وہ مفیز بھائی کے کردار جیسی ہوتی، اللہ پاک سب کو بامثال با کردار بنائے، آپ کے تمام نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی مفیز بھائی، اپنی جو کارگزشت ہے 20-25-30 سال کا جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔
شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 1995 کی لاسٹ میں کلکتہ سے دلی میں آیا، اللہ کا شکر احسان ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کام کیا دلی میں، پھر اللہ کی احسان ہوئی ہم پر، ہم نے اپنا کاروبار شروع کیا تو اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا، پھر ہم نے انٹرنیشنل کام کرنا شروع کیا، میں نے مال ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، اپنا کام جو ہے کابل میں کام شروع کیا اپنا، اور الحمدللہ کبھی کبھی لندن میں بھی مال بھیجا ہے میں نے، لیکن کابل کا کام مجھے سب سے زیادہ ہے، اور اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے کابل کا، تقریباً جتنا گارمنٹس کا لائن پہ کام کرنے والے ہیں الحمدللہ تقریباً سب مجھے جانتے ہیں، سب سے میرا کام ہے الحمدللہ۔ جیسے ابھی بیچ میں کرونا آیا اور پوری دنیا کا جو ارتھ ویوستھا ڈگمگایا، تو اس سے ایسا کبھی مایوسی آئی، کام میں کچھ نقصان آیا، یا کچھ ایسے حالات ہوئے کہ اب مجھے کام نہیں کرنا ہے، جو حالات دیکھ کر کے کبھی گھبراہٹ ایسا کچھ محسوس ہوا؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اسے مایوسی نہیں ہوتا ہے، مسلمان کو مایوسی نہیں ہے، مایوسی شبد جو ہے مسلمان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتی ہے، مایوسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ آزماتا ہے، جس کو دیتا ہے اسے آزماتا ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہاتھ پکڑا، ورک اچھا کام کیا، کورونا کے ٹائم بھی بہت زیادہ ہمیں فرق نہیں پڑا الحمدللہ، جب اس ٹائم پوری دنیا پریشان میں تھے، اس ٹائم ہم نے بہت اچھا کام اللہ نے مجھے دیا ہے، کورونا کے بعد بھی الحمدللہ اچھا کام تھا، اور اللہ کا شکر ہے ابھی بھی کام صحیح ہے، پریشانی تو آتا جاتا رہتا ہے، دنیا کا نظام ہے، آپ سوچیں گے آپ ہمیشہ ایک ہی طرح سے چلیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ دلی جو شہر ہے، جہاں ایک طرف ایک بڑا شہر ہے، اور جہاں پر ہر طرح کے لوگ اپنے مفاد پرستی کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نفع بخش ہوں، لیکن وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اعتماد کر لیتے ہیں اور وہ نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسے کچھ لوگ آئے ہوں گے، یا ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ کوئی ایسا؟ دیکھیے زندگی میں تو ایسے لوگ بہت بار آئے ہیں، ایک بار نہیں بہت بار آئے، ہمارا دل کو توڑا، وشواس کو توڑا، یقین کو توڑا، اپنا بنا کے اسے ایسے دھوکہ دیا، ایسے چھری مارا کہ جس کا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ہمیشہ اللہ پر یقین رہا۔ دنیا میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے تھے، منافق تھے اس ٹائم، پھر اس ٹائم بھی ہمیشہ جب تک دنیا رہے گا یہ رہیں گی، تو اس سے آپ کو زیادہ مایوس نہیں ہونا ہے، اس سے ابھر کے چلنا ہے، اس سے اور آگے بڑھنا ہے، اس کو پار کر کے جانا ہے آپ کو، اور ایسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ایسے لوگ بہت سارے ہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونی ہے، آپ کو اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے اور ان پر یقین کر کے چلنا ہے، باقی الحمدللہ سارے کام آسان ہو جاتا ہے، جب آپ صبر اور شکر کرتے ہیں تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، ابھی مفیظ بھائی سے ہماری بات چل رہی تھی اور انہوں نے اپنی ساری 30 سالہ جو زندگی کا جد و جہد ہے اس کو بتایا ہے، ہم بہت بہت آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا، جزاکم اللہ خیر۔ کیپٹل ایکسپریس نیوز پہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔